ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے روس کا انتہائی اہم اسٹریٹجک دورہ کیا. اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے؟ ہم نے دیکھا ذرا ہٹ کے پروٹوکول بھی ملا ایران کے وزیر خارجہ کا، اور ابنائے ہرمز کے حوالے سے بھی روس کا اسٹیٹمنٹ. ان تمام صورتحال کے اوپر آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، یہ بہت اہم دورہ تھا بہت سی جہات سے، اس لیے کہ اس وقت جب جنگ بندی کا ٹائم چل رہا ہے اور اگر عباس اراغچی پہلے پاکستان جاتے ہیں، وہاں سے عمان، پھر رشیا، تو یہ اس وقت جاتے ہیں کہ جب ابھی تک جنگ کا سلسلہ شروع ہے، اس معنی میں کہ سمندری ناکہ بندی اپنی جگہ موجود ہے، ایران نے اپنے ہرمز پہ اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اقتصادی حوالے سے پریشان ہے، اور بہت سے ممالک میں بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جس کو دنیا کے لیے تحمل کرنا مشکل ہے. تو اس اثناء میں جب عباس اراغچی صاحب رشیا جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا پرتپاک استقبال ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں اور دوسرے جو ان کے حکومتی عہدیداران ہیں، وہ سب ملتے ہیں اور جوش و خروش سے ملتے ہیں، جن میں خود صدر پیوٹن شامل ہیں اور دوسرے جو عہدیدار ہیں وہ سب شامل ہیں. لیکن دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں. وہ کیا پیغام ہے کہ وہاں پہ رشیا نے باقاعدہ کھل کے اظہار کیا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ ہیں. دیکھیں، یہ جو ابھی دنیا ہے، اس میں ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ یقیناً کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں تو رشیا اور چائنا اس وقت کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کا اس خطے میں تسلط برقرار رہے، اس لیے کہ اگر امریکہ کا تسلط قائم رہتا ہے تو ان دونوں کنٹریز کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، اور خصوصاً ایران جیسا ملک کہ جس سے چائنا کے بھی اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ایران ایک طاقتور ملک ہے. ایران کوئی کمزور ملک نہیں ہے، ایران کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ دوسروں کا محتاج ہو، دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے. ہر جنگ میں جو ان کے اتحادی ممالک ہیں وہ اسلحہ لے کے اس میں کود پڑے. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے رشیا نے باقاعدہ ایران کو آفر کی تھی کہ ہم ایک ایسا دفاعی معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہو تو آپ اس میں شریک ہوں گے، اگر آپ پہ حملہ ہو تو ہم اس میں شریک ہوں گے. لیکن ایران نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ جو ایرانی پالیسی ہے وہ اقدار پہ مبنی پالیسی ہے، ایرانی پالیسی اخلاق پہ مبنی پالیسی ہے، اور رشیا جو ہے وہاں پہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے. ممکن ہے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے کہ جو ایران کے لیے قابل قبول نہ ہو، یا مثلا ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اتحادی ہونے کے ناطے ایک حد تک وہ ساتھ دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب بھی ایران کے لیے کوئی مشکل وقت آتا ہے، جیسے کچھ دن پہلے خلیجی ممالک نے وہاں پہ ایک قرارداد لائی تھی کہ جس میں ایران کے خلاف ایک اتحاد قائم کرنا چاہ رہے تھے اپنے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے، تو وہاں پہ رشیا اور چائنا نے ویٹو کر کے ایران کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ایک تعلقات کی نوعیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری یہ چیز ہے یہاں پہ کہ کچھ دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا باقاعدہ پیغام گیا ہے رشینز عہدیداران کے لیے، جو خود ایک مثلا ایران اور رشیا کے درمیان ایک تعلقات کے اچھے ہونے کا پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. اور رشیا نے کھل کے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز پہ ایران کی خود مختاری، ایران کا استقلال قائم ہے. انہوں نے اس کی تائید کی ہے، اور صرف یہاں پہ نہیں، ملاقات کے دوران نہیں، بلکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی، اور جس جگہ پہ بھی رشیا کو محسوس ہوتا ہے کہ ایران کو قانونی ہونے کے ناطے یا کسی بھی عنوان سے اس کو مدد چاہیے، تو وہ ایک خاص سرکل کے اندر مدد کرتا ہے. اور میرے خیال میں ایران کے لیے وہ مدد کافی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ نہ رشیا سے میزائل مانگ رہا ہے، نہ رشیا سے دوسری ٹیکنالوجی مانگ رہا ہے، بلکہ ان کے جو آپس میں تجارتی معاہدے ہیں یہ خود ایران کی مدد ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے شدید پابندیاں لگائی ہیں. ان پابندیوں کو اگر کوئی آنکھیں دکھا کے ان پابندیوں کو سائڈ پہ رکھتا ہے تو وہ یہ رشیا اور چائنا ہیں. تو لہٰذا عباس اراغچی صاحب کا جنگ کی حالت میں رشیا جانا اور رشیا والوں کا اس طرح اچھا استقبال کرنا دنیا والوں کو ایک تو یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں ایران اکیلا نہیں ہے اس خطے میں. اس خطے کے ممالک کی بالادستی کے لیے جو ممالک کوشاں ہیں ان میں رشیا، چائنا سر فہرست ہیں، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اس خطے میں ہم لوگوں کی بالادستی ہو، نہ کہ جو ہے باہر سے 15,000 کلومیٹر سے دور سے آ کے استعمال یہاں پہ اپنی بالادستی قائم کرنے کی
کوشش کرے. لہٰذا ایران نے اور عباس عراقچی صاحب کا وہاں پہ جانا دنیا والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایران جو ہے اپنے اتحادیوں کا اعتماد قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اس ملاقات کے جو کافی طولانی ہوئی ہے، یعنی وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے اس میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، اور ظاہر ہے سب باتیں جو ہے میڈیا پہ بھی نہیں آتی. تو یہ ایک اچھا تعلق قائم رہنے کی نشانی ہے، اور دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ایران جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے.